إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. رب ذوالجلال نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ نے تبلیغ دین کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور ہر وہ طریقہ استعمال کر لیا جو طریقہ کسی انسان کے لیے مفید ہو سکتا تھا، خوشخبری دے کر، ڈرا کر، اکیلے کو تنہائی میں جا کر، دعوت میں بلا کر، مجلس میں بیٹھ کر، ہر طریقہ اختیار کر لیا. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو زیادہ کرتے گئے، ویسے ویسے وہ بدبخت، ضدی اور ہر درم بنتے گئے. اور جب اتمام حجت ہو گئی تو رب ذوالجلال نے اپنی رحمت ان سے چھین لی. ان کی آنکھیں اگرچہ بینا تھی مگر ان کے دلوں کی بصیرت رب نے چھین لی.
ان کے دماغ معاف کر دیے گئے، ان کے احساسات ختم کر دیے گئے، ان کی حالت ایسے کر دی گئی جیسے کسی بندے کے گلے میں توک ڈال دیا جائے اور اس کی گردن کو جکڑ دیا جائے، نہ وہ دائیں مڑے نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ نیچے نہ اوپر۔ جب یہ بات رب ذوالجلال نے اپنی رحمت چھین لی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پیارے حبیب، آپ نے دین کی دعوت کا حق ادا کر دیا ہے، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کو دین کی دعوت دینے کی، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہی بات رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کہی تھی کہ نوح، اپنی انہوں نے ایمان لانا۔ وہی جو رب ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کی طرف کی تھی، وہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، لیکن رد عمل نوح علیہ السلام کا اور تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل اور۔ ایسے ہی تو نہیں نا، اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب نوح علیہ السلام کے کان میں یہ آواز پڑ گئی کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، پھر ان کو زندہ چھوڑنے کا فائدہ کیا؟ جب انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا تو پھر اللہ ان کا گھر بھی زمین پر نہ رہنے دے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، اور اس سے بھی بلکہ آگے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین جب زندہ تھا نا، حالت ابھی وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی بدبخت نے کوشش کی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس بدبخت کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے اور اسے کہا کہ تو نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیا ہے اور اب تیرے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، اب اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ اب اندازہ لگا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ وہ آپ کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا اس نے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی اس سے اتنی خیر خواہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ جہنم میں چلا جائے بدبخت۔ حالت نفاق پہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کا بیٹا باپ منافق ہے اور بیٹا راسخ العقیدہ مسلمان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ منافق تھا، تو آپ نماز جنازہ پڑھ دیں، شاید اللہ معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کا آپ نے ارادہ فرمایا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے یہ کہا نہیں ہے سورۃ توبہ کی آیات ان بدبختوں کے لیے نہیں نازل کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عمر، اللہ نے مجھے استغفار سے منع نہیں کیا، یہ کہا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ ابھی اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، میں 70 سے بھی زیادہ بار کر دوں گا، شاید معاف کر دے میرا رب سے۔ دیکھیں ہم کس نبی کی امت ہیں کہ ایسا بدبخت رسول اللہ کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا بدبخت ہے، آپ ان بدبختوں کی 70 بار بھی بخشش کریں گے تو ان کو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی مجھے اللہ نے روکا نہیں ہے، میں اس سے بڑھ کر کہہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، اب ہم اپنے آپ میں نظر ڈال لیں، ہم تو کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو برداشت ہے ہی نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کسی کو۔ کوئی غلطی کر کے پھر جائے کدھر؟ ہم تو غلطی کرنے والے کی نسلوں کو سبق یاد دلانے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کی نسلوں کو سبق یاد دلائیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا بھی آپ نہیں یہ مانیں گے، اللہ اکبر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی پر امید ہے کہ یہ نہیں بدبخت مانیں گے تو شاید ان کی اولادیں مان جائیں، اور یقین جانو ایسا ہوا کہ وہ بدبخت تو نہ مانے لیکن ان بدبختوں کی اولادیں مان گئے۔ اور اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے کہ یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے تو ہزاروں آدمی جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، لیکن نہیں، رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر امید رہے کہ ان کی نسل شاید مان جائے۔ اور تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ابو جہل جو بدترین دشمن تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بیٹا اکرمہ راسخ العقیدہ مسلمان بنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ آپ نا ان کو ڈرائیں جو قرآن کا پیروکار ہے، آپ ان کو ڈرائیں جو قرآن کا پیروکار ہے، اور جو بن دیکھے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر جو ایمان لاتا ہے نا، آپ اس کو ڈرائیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، ایسے لوگوں کو نا بخشش کی بشارت سنا دو۔ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے نا، دنیا اور آخرت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، وہ بخشش ہے، وہ معافی ہے۔ اور اسی نعمت پر ہی جنت کا انحصار ہے۔ یہ جو بخشش ہے نا، اسی نعمت پر جنت کا انحصار ہے۔ اگر بخشش نہیں تو جنت نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پیارے حبیب، جو آپ کی اتباع کرتا ہے، قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، آپ اسے بخشش کی نوید سنا دیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین و آسمان کی خلا کا بھر جائے گناہوں سے، اتنے گناہ کر لیں کہ زمین و آسمان کا خلا بھر دے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائے، بس اس کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ مکھی کے سر کے برابر، بس اتنا سا قطرہ بہا دے، وہ ابھی زمین پر نہیں گرے گا، اللہ کی طرف سے عرش سے اعلان ہو جائے گا کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَرِيمٍ، اور پھر جو انعام ملے گا نا، بڑا بااحترام انعام ملے گا۔ اجرت جو ملے گی وہ بڑے احترام والی ہوگی۔ بھائی میرے، کیا اس سے کم ہے؟ بندہ وہ مالک جو ہے، ساری کائنات کا جو مالک ہے، جب ہم میں سے آپ کو، ہم سب میں سے
اللہ ہمارا نام لے کر پکار دے کہ میرے بندے جا، میں تجھ پہ راضی ہوں اور جنت میں چلا جائے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا؟ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا۔ نام لے کر پکار دے رب ذوالجلال۔ فرمایا وہ اجر کریم، بڑا بدلہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت کے نزدیک نا نیکی کا جو نیک کام کا جو حجم ہے نا، حجم وزن، یہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ بھئی نیکی بہت بڑی ہو تو پھر ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے کہ نیکی جو کرنے والا ہے نا، اس کی قلبی کیفیت کیا ہے، اس کی یہ جو ہے نا قلبی کیفیت، یہ اس کی کیا ہے۔ ویسے آپ نے سن رکھا ہے نا علماء سے کہ نیکی جو ہے نا 700 سے 700 تک، 1400 تک، 1400 تک جاتی ہے۔ کیوں مولانا ابوبکر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، اس سے بہت آگے ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال نے نا ایسے ایک مثال دی ہے، اس سے بہت آگے ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، او لوگو میرے ساتھیوں کو برا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہے قلبی کیفیت کی، حجم کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک نے اگر 700 750 گرام، 700 تقریباً آج کے دور کا، یعنی جو اس مد بتایا گیا ہے، اور مد جو ہے وہ آج کے عہد میں تقریباً 700 750 گرام بنتا ہے۔ اس وقت کے شخص نے، میرے ساتھی نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 700 750 گرام جو دیے اللہ کی راہ میں، اور تم میں سے کوئی ایک دے دے احد پہاڑ کے برابر سونا۔ تم میں سے کوئی ایک ہے دے دے احد پہاڑ کے برابر سونا۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی سائنٹیفک کیلکولیٹر یا کوئی ڈاکٹر صاحب ایسا لیپ ٹاپ ایجاد ہوا ہے کہ ان کے درمیان تناسب معلوم کر دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اور جو ان کی قیمت کا جو فرق ہے اس کا تناسب کوئی معلوم کرنے والا؟ میرے تو خیال میں ایسا کیلکولیٹر ابھی تک کوئی لیپ ٹاپ کسی نے کوئی ایسی ویب سائٹ تیار نہیں کی ہوگی کہ جو اس کا تناسب بتا دے کہ اس کا تناسب کیا ہے۔ میرا خیال کہتا ہے کہ شاید پوائنٹ کے بعد ہزاروں زیرو کے بعد کوئی ایک آئے تو آئے۔ فرمایا کہ یہ برابر ہے، نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک حجم نہیں ہے کسی چیز کا، قلبی کیفیت ہے کہ وہ مالک اگر قلبی کیفیت پہ راضی ہو گیا تو وہ ایک 700 750 گرام جو کا اتنا ثواب دے دے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی اتنا نہ ملے۔ اور ایک اور بھی حدیث ہے، یہ اجر کریم کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ وَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم۔ اجر کریم کیا ہے؟ یہ ہے اجر کریم۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض۔ صحیح حدیث ہے۔ ایک دفعہ کہہ دیا سبحان اللہ اور ایک دفعہ ہی کہہ دیا الحمدللہ، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا سارا نیکیوں کا بھر گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہے وہ 700، میرا خیال کرتا ہے یہ تو شاید 700 بلین سے بھی زیادہ ہو جائے۔
700 بلین سے بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ ہے قلبی کیفیت. جب بندہ قلبی کیفیت کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے نا، بس پھر مالک اس کا اجر دیتا ہے. فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. پھر تو ایسا اجر دیتا ہے، بڑا ہی قابل احترام اجر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب رب ذوالجلال نے پھر ان بدبختوں کو پھر مخاطب کیا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. میں تم کو بتا دو کہ یہ مت سمجھے کہ دنیا میں اللہ نے ان کو معلوم بتا دیا ہے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی جواب طلبی نہیں ہوگی کہیں. اگر دنیا میں بچ بھی گئے، دنیا میں اگر استثناء حاصل ہے، عدالتوں میں نہیں پیش ہو سکتے کہ لمبے بڑے ہوتے ہیں، استثناء حاصل ہے یہ کہ عدالت ایسی لگنی ہے جس میں کوئی استثناء نہیں ہوگا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. وہ جب عدالت لگنی ہے نا تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو زندہ کر لینا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، جو جس بھی جسم کے جس حصے سے جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم لکھ رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ. اور ساتھ ساتھ ہم اس کا انجام بھی لکھ رہے ہیں، عمل بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا انجام بھی لکھ رہے ہیں. عمل بھی اور اس کی جزا اور سزا بھی. یہ عمل، یہ سزا، یہ جزا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. اور ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل تنہائی میں کیا، تہ خانے میں چھپ کر کیا، کسی پہاڑ کی خان میں جا کر لیا. یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے سر منہ لپیٹ لیا ہے تو تصویر نہیں آئے گی، فوٹیج آپ کی محفوظ نہیں ہوگی. میں اور آپ میرے بھائیوں ایک بڑے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہیں. ہماری آڈیو اور ویڈیو بن رہی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، ہوش کر لو، ہم تمہارے ایک ایک عمل کو محفوظ کر رہے ہیں. کس میں کر رہے ہیں ہم؟ فی امام مبین. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے وہ سم تیار ہو رہی ہے ہماری، اور اس کے اندر جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری اس کے اندر جو ہے نا وہ محفوظ ہوتی جا رہی ہے. آج سے پہلے تو شاید یہ مسئلہ نہ سمجھ میں آتا کہ ایک آدمی کی 1000 سال کی زندگی ہے، 1000 سال میں پتہ نہیں اس نے کتنا بولا ہوگا، کتنے اس نے عمل کیے ہوں گے، اور وہ اتنا سارا ریکارڈ کہاں رب ذوالجلال رکھیں گے. لیکن آج کے دور نے تو بتا دیا کہ یہ جو ہے نا بڑے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اتنی ساری چیز میں بڑا کچھ آ جاتا ہے. آج کی سائنس نے دین کو سمجھنا بڑا آسان بنا دیا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ. ہم جو کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے نا وہ تحریر میں آ رہا ہے. اور رب ذوالجلال نے بڑی حساس ہمارے ساتھ جو سسٹم قائم کر رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، بڑا حساس ہے. یہ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ، یہ اتنے حساس نہیں ہیں جتنا سسٹم رب ذوالجلال نے ہمارے ساتھ جو لگا رکھا ہے وہ اتنا حساس ہے.
میں اور آپ جو ارادہ کرتے ہیں نا، یعنی ابھی دل کے اندر ارادہ ہی کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اور وہ جو سسٹم ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو ہمارے ساتھ لکھنے والے لگا رکھے ہیں نا، رب ذوالجلال نے ان کو اتنا حساس بنایا ہے کہ ادھر دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ادھر ان کو پتہ چل گیا کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو دیا، یہ اللہ نے ان کو علم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے برائی کا ارادہ کیا نا، برائی کا ارادہ کر لیا، پھر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، ڈر کے برائی کو دل سے نکالا اور توبہ کر لی، دل ہی دل میں اپنے آپ ہی، منہ نہیں، لب نہیں ہلائے، ہونٹ نہیں ہلے، زبان نے حرکت نہیں کی، دل ہی دل کے اندر کیا۔ اور وہ جو ہمارے ساتھ حساس نظام قائم کیا نا، اس نے لکھ دی کہ اس نے ایک نیکی کی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ بولے، حرکت نہیں کی، دل ہی دل کے اندر آپ نے بات کی، اس نے لکھ دی ایک نیکی کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا، کی نہیں، نادم ہوا، شرمندہ ہوا، معافی مانگ لی، ایک نیکی مل گئی۔ اور اگر اچھائی کا ارادہ کیا، اچھائی کا ارادہ کیا، گھر سے نکلا کہ یہ نیکی کا کام کروں گا، راستے میں یار دوست مل گیا، اس کے ساتھ چلا گیا، نہیں کر سکا، اس نے پھر لکھ دیا کہ اس نے ایک نیکی کی ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہے اجر کریم۔ برائی کا ارادہ کرے نہ کرے، برائی کا ارادہ کرے مگر برائی نہ کرے، پھر ایک نیکی، نیکی کا ارادہ نہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے مگر نیکی نہ کرے، پھر ایک نیکی۔ دیکھیں اجر کریم ہے کہ عمل متضاد ہے، عمل ہے متضاد ہے، برائی کا ارادہ کیا مگر نہیں کی، نیکی، نیکی کا ارادہ کیا مگر نیکی نہیں کی، پھر نیکی، لیکن نتیجہ اجر جو ہے وہ یکساں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا مصداق بنا دے کہ جو دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر دے، اور قرآن کا ہمیں رب تابع فرمان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔